میں آج جو تقریر کر رہا ہوں نا اس ہستی کے بارے میں کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں اس ہستی کے بارے میں کر رہا ہوں، آپ یقین جانیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید ماں پہلی ماں کہف امن و امان حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، پوری کائنات کا سکون اللہ نے آمنہ کے لال کے قدموں میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، سب کا سکون ہے، دنیا والے تو درد اور درد دل کی دوا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ذرا زور سے بولو، ذرا درد دل کی دوا، جب کسی مسلمان کو کوئی ستاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے رہزنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں بھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ مدینہ ہر مسلمان کے دل کا سکون مدینے والے کے پاس ہے۔ ہم نے جب اپنے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم سب کا سکون، ہم نے پوچھا اے تاج الشریعہ آپ کا سکون کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا داغ فرقت طیبہ، قلب مز میں ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا۔ پھر مفتی اعظم سے پوچھا گیا آپ کا سکون کس کے پاس ہے؟ فرماتے ہیں وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اے امام اہل سنت آپ کا سکون کہاں ہے؟ ہم تو آپ کے پاس کے آپ کے شعر پڑھ کے سکون پاتے ہیں، آپ کا سکون کہاں ہے؟ فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ہمیں اے فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم، مفت کے عیب مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ سنیے اعلیٰ حضرت کا سکون مدینے والے کے پاس۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھا گیا آپ کا سکون کہاں ہے؟ آواز آئی میرے نانا کے قدموں میں ہے۔ ہم نے پوچھا اے مخدوم علاء الدین صابر کلیری تیرے گنبد پہ نظر پڑے عاشقوں کی تو سکون ملتا ہے، مگر تیرا سکون کہاں ہے؟ فرمانے لگے مدینے میں ہے۔ جب میں نے پوچھا اے سرکار ہند الولی خواجہ خواجگان تیرے سفید دودیا گنبد میں سنیوں کے دل کا چین چھپا ہے، مگر تیرا چین کہاں ہے؟ آواز آئی مدینہ شریف میں ہے، میرے نانا کے پاس ہے، مدینے والے کے پاس ہے۔ اے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی آپ کا سکون کہاں ہے؟ آواز آئی میرے نانا کے پاس۔ مولا علی کا سکون کہاں؟ میرے آقا کے پاس۔ میں نے پوچھا اے عثمان غنی آپ کو سکون کہاں ملتا ہے؟ آواز آئی مدینے والے کے پاس۔ اے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آپ کو سکون کہاں ملتا ہے؟ فرماتے مدینے والے کے قدموں میں۔ اے ابو بکر صدیق آپ کا سکون؟ کہنے لگے حضور کے پاس ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کائنات کا سکون تو آپ کے پاس ہے، مگر آپ کا سکون کہاں ہے؟ آواز آئی اللہ نے میرا سکون میری بی بی خدیجہ کے پاس رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اس کے بعد بولو ای کو کم کریں بھائی، ای کو کس کے بعد بولو؟ ام المؤمنین کے بعد۔ میری لوگ انٹرنیٹ پہ تقریر سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہلکے ہلکے بولتے ہیں، اچھا لگتے ہیں، یہ زور سے کیوں بولتے ہیں؟ انہیں کیا پتا میں کون سے فیلڈ سے آتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے اتنی زور زور سے تقریریں کی ہیں کہ ہلکے کرو کوئی مانتا ہی نہیں۔ جی مجبوریاں سب بتانی پڑتی ہیں کہ آپ مجھے بے وقوف نہ سمجھیں۔ آپ زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ، آپ سمجھیں، توجہ کریں۔ سید ماں پہلی ماں خدیجۃ الکبریٰ، میں کس کی بات کر رہا ہوں یار؟ دنیا کو سکون، میرے امام کی کیا بات، اعلیٰ حضرت کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ فرماتے ہیں کہف امن و امان، یعنی جیسے اصحاب کہف کو سکون ملتا تھا نا غار میں جا کے، ایسے ہی میرے حضور کو جو کفار مکہ ستاتے تھے تو خدیجہ کے پاس جا کے حضور کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے سیدہ خدیجہ اپنے قدموں میں دو بار بلاتی ہیں ایک سال۔ میں مکے جاتے ہی ان کے مزار پہ جاتا ہوں، ورنہ میرا حج تو ہو چکا، مگر ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں، جنت المالا میں جاتا ہوں، اس ہستی کی بارگاہ میں
کہ اتنا اللہ نے برکتیں کسی ایک عورت کے ایک آنگن میں جمع نہیں کی جتنا سیدہ خدیجہ کے. ان کا میں اسٹیٹس بتاتا ہوں, سنیے. پورے عرب کی سب سے مالدار عورت, 40 نوکر 40 نوکرانیاں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اس زمانے میں تھیں. اتنے نہ تو کسی کے پاس اونٹ تھے نہ اتنی بکریاں تھیں, مگر یہ ظاہری مالداری ہے, باطنی. اور سب سے بڑی, ایک آنگن میں اللہ نے کسی عورت کو اتنی برکتیں عطا نہیں کی جتنی اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کے ایک آنگن میں ہیں. اور اگر کوئی ہو تو مجھے بتائیے گا, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, بتائیے گا کوئی دنیا میں ایسی دوسری عورت آپ کی نظر میں ہو کہ جس کے نواسے حسنین کریمین ہو, جو سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, اس کا داماد علی سارے ولیوں کا سردار ہے, اس کی بیٹی فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, اس کا شوہر سارے نبیوں کا سردار ہے. ہے سارے زمانے پر تیرا راج ختیجہ, نبیوں کا نبی ہے تیرا سرتاج ختیجہ, ہے سارے زمانے پر تیرا راج خدیجہ. میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں جو بیٹھی ہیں نا, میری بہنیں, ان کو یہ باتیں آپ سنی نہیں ہوں گی. اچھا آپ مجھے صحیح بتانا, اتنے لوگ, اتنی عمریں ہو گئی آپ کی, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے جنہوں نے سیدہ خدیجہ کی بات آج سے پہلے مکمل تقریر سنی ہے؟ ذرا ہاتھ رکھ کے بتائیں. کوئی سنی آپ نے؟ ادھر دیکھیں, کوئی سنی آپ نے؟ میری طرف, آپ میری طرف دیکھیں, کبھی سنی آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو کیا وہ ذات اس لائق نہیں اس پہ تقریر کی جائے؟ پوچھو ذرا, میرے حضور سے پوچھو. وہ میری طرف دیکھو, توجہ کرو ذرا. دل میں نے پہ ایسے کہا نا, جتنے ارمان ہو آج ایک بار رکھ دینا سیدہ خدیجہ کی بارگاہ. ہاں, کبھی کوئی مکے جایا کرے نا تو پہلے سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں ایک بار یہ نسخہ بھی آزما کے دیکھ لے. جا کے جائے جنت المالا میں اور جا کے کہے, میری ماں میں زمانے کا ستایا ہوا گنہگار, تیرا اولاد, تیرا بیٹا, اور میں کعبے میں آیا ہوں, تو کعبے کے رب سے بھی میری سفارش کر دیں, اور میں جب مدینے جاؤں تو مدینے والے سے بھی میری سفارش کر دیں. میرا ایمان ہے کہ آپ مکے میں بھی کامیاب ہوں گے, پھر مدینے میں بھی کامیاب ہوں گے. میں خدیجۃ الکبریٰ کی بات, آپ کا دل تو لگ رہا ہے, آپ کا دل لگ رہا ہے, کمزور چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ میری طرف توجہ کریں, میں بات جو آپ سے کروں. خدیجۃ الکبریٰ پہلی ایمان لانے والی, یہ علماء کی ترتیب ہے. کیا ہے ترتیب؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے مردوں میں, حضرت علی بچوں میں, سیدہ خدیجہ عورتوں میں. یہ ترتیب ہے, ورنہ جس دن حضور نے آ کے اسلام کی دعوت دی اسی دن اسلام کو قبول کرنے والی کا نام پہلی مومنہ. ذرا آپ بھول کس کے گئے یہ تو دیکھیں. آپ بھول, ہم جھگڑوں میں بھول کن لوگوں کو گئے؟ ہمارے گھروں کی عورتوں کو نہیں پتا کون خدیجۃ الکبریٰ ہے. میرا ایمان کو آپ ذرا غور سے سن لیجئے, میرا ایمان کہتا ہے وہ ہستی جہاں جائے گی اس کے نام کی برکتیں ملیں گی. یار ایک صحابی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ ایک 10 منٹ حضور کو دیکھ لے. حضور نے فرمایا جو صحابی ہے نا, اس کے ہاتھ کی ایک مٹھی جوں, اور وہ جو اس نے صدقہ کیا ہے, اس کے بعد احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا دے دے اللہ کی راہ میں, تو میرے صحابی کی مٹھی بھر اس جوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو ایک مرتبہ دیکھے میرے نبی کی شادی شدہ زندگی 38 سال ہے, اور 10 سال میں 10 بیویاں ہیں, اور اکیلے 28 سال خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی کے نکاح میں. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. اور یہاں پر ایک جملہ اور پیش کر رہا ہوں, غور کیجئے گا. سیدہ امی عائشہ صدیقہ وہ ہیں جو حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہیں, اور خدیجہ وہ ہیں جس کو آمنہ کا لال کنوارا ملا ہے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. حسین کے نانا بھی لاجواب ہیں تو نانی بھی لاجواب ہے. بلکہ جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں پہ زیادہ تقریر کیوں کرتے ہیں, میں کہا میں ذرا اسلام کو سمجھتا ہوں.
کیسے؟ میں نے کہا میرے حضور نے جب پہلی مرتبہ وحی آئی اور 5 آیت کسی مرد کو نہیں پہلے خدیجہ الکبریٰ کو سنائی، مدینے میں مکے میں کسی مرد کو نہیں سنائی، میرے نبی نے سیدہ خدیجہ کو سنائی۔ حضور کو معلوم تھا میں خدیجہ کو سنا رہا ہوں اور یہ ایسے ہی سلسلہ چلے گا، یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہوگا کہ میں اپنی خدیجہ کو سناؤں گا اور خدیجہ پھر فاطمہ کو سنائیں گی اور فاطمہ پھر حسین کو سنائیں گی اور حسین پھر جیسا کربلا میں قرآن سنائے گا پوری دنیا میں پھر کوئی ایسا نہیں سنائے گا۔ پہلے لوگ رشتہ کرتے تھے تو نانی تک دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے بولو؟ اب نہیں دیکھتے، اب تو دیکھتے ہیں دولت مل جائے، پیسہ ویسا، اور پھر ان کو ملتا بھی ہے۔ حاجی جی جب جہیز مانگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کا حج ہوا ہی نہیں، کم بخت کا، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ بری بات کہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دے کے آیا تھا یا تو دھوکہ دے کے آیا تھا وہاں پہ؟ بدتمیز حاجی ہے، بیچے کو بیچ رہا ہے، میں ہم کچھ مانگوں گا نہیں، اچھا مگر اتنا کچھ وہاں ملا تھا۔ اس نے بربادی کر دی ہماری، بچیوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، ہم بچیوں کو، بیٹیاں جو کہ رحمت تھیں ہمارے لیے وہ فکر کی وجہ بن رہی ہیں، تکلیف کی وجہ بن رہی ہیں۔ اور میری توجہ کرو اور میرے غور کرو میرے بھائیوں، سنو، پہلے نانی دیکھتے تھے اور پہلے کے لوگ سمجھدار بہت تھے، ان کو پتا ہے کہ نانی دیکھنی بھی چاہیے۔ سمجھو نانی، کیونکہ اسلام پہلے نانی دکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے نانی دیکھنی ہے دیں مکے کی خدیجہ دیکھو، پھر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ دیکھو، پھر کربلا میں جا کے نواسی دیکھو، پھر جب نانی یہ ہے تو پھر نواسی زینب ہے۔ میں اس طرف تو آنا ہے مجھے، مگر تھوڑی دیر سن لیجئے۔ آپ کا دل لگ رہا ہے؟ کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے۔ میرا تو لگ گیا ہے، اور جب میرا لگ جاتا ہے تو پھر لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، مسلمان کے دل صاف ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ دل میں کسی سے میل رکھتا نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم لوگوں نے دنیا سے چلے جانا ہے، کیا کسی سے بات کرنی ہے؟ مگر سنیں، جب کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا کرے تو آپ نہ کیا کریں، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ۔ ابھی وہ جو حضرت تقریر کر رہے تھے میں اس پہ بات کہوں گا، نہ کیا کریں۔ جب کوئی کتا کاٹے گا تو کتے کو کاٹنا، جب کوئی آپ کو بدتمیزی کرے تو آپ خاموش ہو جایا کرو، چونکہ جب آپ کو کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو آپ کو اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے۔ جب کوئی مجھے کوئی گالی دے گا نا، جب سے مجھے مجھے سب لوگ تو نہیں جانتے نا، تو کہیں نہ کہیں آج تک حالات ایسے ہیں، کوئی گاڑی والا گاڑی میں کچھ گالی دے دے گا، ایسے کچھ کرتا ہے آدمی۔ میں نے دیکھا بمبئی میں ایک صاحب میرے ساتھ تھے، گاڑی میں ہم بیٹھے تھے، تو ایک مرسڈیز والا آدمی 1 کروڑ سے زیادہ مہنگی گاڑی بیٹھا تھا، موٹر سائیکل والا اسے گالی دے رہا تھا، اس کی گاڑی میں ہاتھ مار رہا تھا، وہ کچھ بولنے اس کو پتہ نہیں، جیسے کوئی ہے ہی نہیں، وہ نظر انداز کیے جا رہا تھا۔ تو ایک صاحب بولے میاں دیکھو وہ کتنا ظالم ہے، وہ کتنا بزدل ہے۔ میں نے کہا بزدل نہیں ہے، اس کو اتنا ظرف ہے تبھی وہ مرسڈیز میں بیٹھا ہے، یہ پکٹا اسی وجہ سے گاڑی بیٹھا ہے اسی کے لائق۔ بدتمیزوں کو اس کے حساب سے آپ دیکھتے نہیں، یہ لوکل بسیں چل رہی ہیں، پیر لگ جائے کسی کا، پیر پہ پیر لگ جائے، کہتا ہے دکھ نہیں رہا تجھ کو، پاگل ہو گیا ہے، گھوسے مارتے ہیں، ایک دوسرے لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ سنو، اور وہ فلائٹ ہے، ہوائی جہاز میں ہلکا سا ذرا سا کندھا لگا، سوری، اس کا مطلب اللہ دنیا والوں کو دکھاتا ہے جیسا اخلاق ویسا اسٹیٹس ویسی سواری، پھٹیچر اخلاق پھٹیچر سواری، اچھا اخلاق اچھی سواری۔ واہ 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 سید صاحب، واہ بہت اچھا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے صاحب اس نے گالی بک کے اس کی بے عزتی کر دی، یہ کون سا الٹا ہی معاملہ ہے آپ کو؟ آپ مجھے بتاؤ، جو گالی دے گا اس کی بے عزتی ہوگی، جو سنے گا اس کی ہوگی؟ صحیح بتانا آپ، مگر ایمان سے حساب سے بولنا۔ ہمارے ہاں ہوتا تو یہی ہے، جس نے گالی دی اس کی بے عزتی ہو گئی، میں نے اس کی بے عزتی کر دی۔ یہ بالکل الٹا معاملہ چل رہا ہے، یہ کب سیدھا کرو گے آپ؟ اس کو سیدھا کرو۔ جو بدتمیزی کرے وہ بے عزت ہے، جو بدتمیزی سے ہے وہ عزت والا ہے، جو گالی دے وہ بے عزت ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، جو گالی سنے وہ عزت والا ہے۔ اللہ نے اس کو عزت نہیں دی ابو جہل کو جو گالیاں دیتا تھا، اللہ نے اس ابو بکر کو عزت دی جو گالیاں سنتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی بے عزتی ہو گئی، پھر تو آپ کو لگے گا پھر سب سارے نبیوں ولیوں کی بے عزتی کر دینا ہی نہیں، وہ بے عزتہ ہے جو بدتمیزی کرے۔ اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اے بھئی بیٹھ جاؤ، تھوڑا دیر بیٹھ جاؤ، 5 منٹ کی بات ہے۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میں آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا، آپ میری طرف دھیان سے سنیں جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا، آپ اٹھیں گے نہیں،
اب اتنی رات میں آپ مجھے مائک دیں گے تو یہ سب مجھے کرنا تو پڑتا ہے. اب میری بات سنیے, میں خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ بولیے. امی خدیجہ کہتی ہیں نا, میں جب میری عمر کچھ 9 عمر کی تھی نا, تو میں کعبے میں تھی, کعبے میں عورتوں کا میلہ لگا تھا. شیخ عبد المحدث دین لکھا ہے کہ حضور فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک انسان آیا ہے, اس کے کپڑے اور بڑے میلے ہیں, بال اس کے بالکل بکھرے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے نا, توجہ کرنا, وہ ایک بوسیدہ موٹی کتاب لے کے آئے. اسے عورتوں نے دھکے مارے, وہ نہیں رکا. اس نے کعبے کے قریب وہ اپنی کتاب کھولی اور بولا, عورتوں تم مجھے دھکا کیوں مار رہی ہو؟ میں تو ایک عالم ہوں, تمہیں ایک خبر دینے آیا ہوں کہ اگر میرا علم صحیح ہے تو اسی مکے میں آمنہ کے لال کے آنے کا وقت ہوا جاتا ہے, وہ تشریف لانے والے ہیں. اور سنو, اگر میرا علم صحیح ہے تو تم میں ایک عورت یہاں ایسی ہے جو ان کی بیوی بنے گی. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں عورتوں نے تو اس کو دھکے مارے, میں نے اس کو تحفہ دیا, کچھ نذرانہ دیا, پھر میں نے کعبے کے سامنے دعا کی, اے کعبے کے مالک اگر وہ تیرا حبیب اسی مکے میں آنے والا ہے تو خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دے, اس کی خدمت ڈال دے. فرماتی میں جا کے سوئی تو میں نے پھر دیکھا خواب کہ میرے گھر میں سورج اترا ہے. برقہ بن نوفل جو میرا چچا زاد بھائی تھا, میں اس کے پاس گئی, اس نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے بعد اللہ کا حبیب آئے گا. فرماتی ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ جناب ابو طالب سے کہا کہ لوگ میرے کاروبار میں بڑا گھپلا کر رہے ہیں, میرے اونٹوں کو بیچ دیتے ہیں, بکریوں کو بیچ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں شیر کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا, آپ میری مدد کریں. جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, میں تو بوڑھا ہوں. کہ میں آپ کو نہیں, میں نے سنا ہے آپ کا کوئی بھتیجا ہے جو دن میں کماتے ہیں اور رات کو خود نہیں کھاتے, غریبوں کے گھر دے کے آ جاتے ہیں, وہ مزدوریاں کر کے غریبوں کے پیٹ بھرتے ہیں. میں نے سنا ہے ان کی طرح صادق اور امین کوئی نہیں ہے اس زمین پر. میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے قافلے کے ساتھ چلے جائیں. وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا میرا غیرت مند بھتیجا ہے, ایسے آئے گا نہیں. کہ میں ان سے گزارش کروں گی آپ بھی ان سے کہہ دیجئے. جناب ابو طالب نے بھی حضور سے کہا, اور سیدہ آمنہ نے سیدہ خدیجہ نے سیدہ نفیسہ کو بھیجا. جب یہ گئے, وہ کہتی ہیں جب وہ میرے گھر میں آئے, آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہوئی. میں اپنے گھر میں جب جھک کے کام کر رہی تھی تو میرا پورا گھر ایسا لگا کہ اس کے اندر سورج کی روشنی آ گئی. نہ میرا کبھی پورب کی طرف میرا نہ کبھی دروازہ تھا, نہ پچھم کی طرف دروازہ تھا, نہ سورج نکلتا تھا تب روشنی آتی تھی, نہ جب ڈوبتا تھا تب روشنی آتی تھی. فرماتی ہے میں نے دیکھا یا اللہ نظام شمسی تو نہیں بدل گیا, کہیں سورج نے اپنے راستے تو نہیں بدل لیے. پھر میں نے اچانک دیکھا کہ میرے دروازے کے پیچھے, پردے کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے. اس کے چہرے کے نور کا عالم یہ ہے کہ میرا گھر پورا نور ہی نور ہو گیا. میرا امام بریلی سے بولا, خورشید تھا کس زور پر, کیا پر کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت سید شباہت میاں صاحب قبلہ, سرزمین شیر انداز پور. کچھ مولانا لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں دوسری شادی کرو. ایک صاحب کہہ رہے تو سنت ہے. میں کہا ذرا یہ بھی تو بتاؤ کتنی عمر میں سنت ہے. حضور نے 25 سال سے لے کے 53 سال تک سیدہ خدیجہ اکیلی نکاح میں تھی. یعنی 53 سال کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ سنت ہے, کر لیں. باقی جائز ہے, جائز ہے نا. باقی کوئی میں نے غلط بات تو نہیں کہہ دی. آپ یہ گڑت آپ کو ایسا بھی نہیں کہ اس میں حساب میں آپ کو دیر لگے گی, بالکل آپ سیدھا سیدھا کیجیے. ادھر دیکھو, حضور دولہا بن کے جا رہے ہیں نا. یار مجھے بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, یہ حضور کا صدقہ نہیں ہے جب مسجد کا امام جمعے والے دن امامہ باندھ کے منبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو خدا کی قسم بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے حسین, مگر جو امام کے چہرے پہ نور ہوتا ہے وہ کسی اور کے چہرے پہ کیوں نہیں ہوتا؟ بتاؤ کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے اسے حضور کے نور کا صدقہ ملا ہے. یہ حال غلاموں کا ہے, تو پھر میرے حضور جب دولہا بنے ہوں گے تو دولہا بن کے بھی میرے حضور جا رہے ہیں, وہ بھی 40 سال کی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر. توجہ کریں, ہمارے یہاں تو کوئی بیوہ عورت ہو جائے نا تو اس کو ہم لوگ منحوس سمجھتے ہیں. ہمارے اب بھی کچھ غیر مسلم والی رسمیں ہیں, ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے.
کوئی نوجوان لڑکا اگر اٹھے آج کی اس محفل میں اپنے دل میں یہ لے کے اٹھے یہاں سے کہ میں شادی کروں گا تو کسی بیوہ کو دیکھوں گا اپنے محلے میں رشتہ داری میں ہیں، چونکہ بیوہ کو تو ایک بیوہ نے جب پھانسی لگائی تو لوگوں نے پوچھا بچ گئی تو کیوں لگائی تھی؟ کہ میری امی جب میرے بھائی کی شادی کی خریداری کر رہی تھی نا تو انہوں نے مجھے نہیں دکھایا نہ زیور نہ کپڑے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی تو منحوس ہے، تیرے آنکھ نہ پڑ جائے، تیری نظر نہ پڑ جائے، میری بچے ہی میرے بیٹے کی زندگی خراب نہ ہو جائے. کہتے جب میری مائی ایسے کہتی ہے تو مجھے دلہسا کون دے گا؟ آج بیواؤں کو عیب سمجھنے والوں، یہ اس زمانے میں دور جہالت میں سمجھا جاتا تھا، مگر میرے مصطفیٰ نے 25 سال کی عمر میں خدیجۃ الکبریٰ کا ہاتھ پکڑ کے دنیا کو پیغام دے دیا. اگر گھر والے ناراض ہو جائیں تو ہو جانے دینا. اگر کوئی ایسی طلاق شدہ یا بیوہ ہو اور اس کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور اگر تو یہ چاہتا ہے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے تو ان بچوں کے لیے اس طلاق شدہ بیوہ عورت کو نکاح میں لے لینا. پوری دنیا ناراض ہو جانے دینا اور تجھ سے اللہ راضی ہو جائے. کسی کے کمنٹ کی پرواہ نہ کیا کرو. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں لوگ کمنٹ پڑھ کے. ہمارے جیسے مشہور لوگ ان کے خلاف لکھتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں کوئی کمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. جب میں مر رہا ہوں نا تو اللہ سے یہی گزارش ہے میرے رب، تجھ سے یہی ایک عرض ہے میرے پروردگار کہ جب میں مروں نا تو فرشتے سے ایک اچھا کمنٹ کروا دینا. ساری دنیا کے یہ کمنٹ ایک طرف کہ یہ برا ہے اور تیرا فرشتہ اگر تیرے حکم سے یہ کہہ دے کہ تو آدمی تو بڑا ہی گھٹیا تھا مگر نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے کہ تیرے رب نے تجھے بخش دیا ہے، تو سارے کمنٹ ایک طرف، یہ ایک کمنٹ ایک طرف. آپ دنیا دار نہیں ہو بھائی، دیندار ہو. آپ سمجھو میری بات کو. حضور دولہا بن کے چلے مگر وہ لڑکا کہتا ہے بھائی میں تو نہیں جاتا، کوارا ہوں تو کواری لڑکی سے شادی کروں گا. میرا حسن دیکھو، میری جوانی دیکھو. تو میں کہتا ہوں جوانی تو بڑی چڑھی مگر اتر گئی. مگر آج تک جیسا آمنہ کا لال جوان ہوا ایسا دنیا میں کسی کا لال جوان نہیں ہوا کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اچھا شادی سنت ہے نا؟ بے شک. کیا ہے بولو؟ سنت. اور سنت پہ عمل عبادت ہے. بے شک. کیا ہے بھائی؟ عبادت. مگر اب عبادت میں ہو کیا رہا ہے بھائی؟ معاذ اللہ، عبادت میں عورتیں ناچتی ہیں. معاذ اللہ، بے غیرت بے شرم ہو گئے لوگ. پہلے باہر کی آتی تھیں، اب تو کچھ گھروں میں ایسی بدتمیز ہیں وہ خود ہی ناچ لیتی ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ذرا تھوڑا سوچنے کی بات ہے. یاد رکھنا ایک مرد سے حیا نکلے تو وہ بے حیا مرتا ہے، مگر ایک عورت بے حیا ہو جائے تو اس کی پھر کئی نسلوں تک بے حیائی رہتی ہے. یاد رکھنا اس بات کو. میرے حضور نے فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. اب کسی میاں کے تعویذ کی بات تو چھوڑو، میاں کو خود ہی الٹا لٹکا لینا گھر میں، تب بھی کچھ نہیں ہوگا جس گھر پہ اللہ کی لعنت ہو. مذاق سمجھ لیا ہے آپ نے؟ دین مذاق ہے. آپ کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں دین کی وہ ٹھیک ہیں، جو اچھی نہیں لگتی ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، اس کی لڑکی نے ناک کٹا دی، آئے دن سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں بھاگی بعد میں ہے، اس کو برباد پہلے کر دیا گیا ہے. اقبال نے جو بات کہی تھی دنیا کے اس قلندر کی، وہ باتیں آج بھی سونے کے لفظوں سے، سونے کے پانی سے بڑے بڑے حروف میں لکھو، بڑے بڑے لفظوں میں لکھو. اقبال نے کہا تھا کتنی خوبصورت گھر بنا لینا، کیسے ہی مزین کر لینا، مگر اگر تمہارے گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ کا ذکر نہیں ہوگا تو تمہارے گھر کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تم بھی برباد، تمہارے گھر بھی برباد. میرے حضور کی شادی ہوئی ہے، سبحان اللہ
ادھر ماں کو خبر ہوئی میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، وہ دور رہتی تھی، تو انہوں نے کہا میرے دل نے کہا اب نہ جایا، اب تو وہ اتنے مالدار عورت کا شوہر بن گیا، اب وہ تجھے بات نہیں کریں گے، تجھے پہچانیں گے نہیں۔ ایک دم خیال آتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں، اب تو بڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہے بھائی، اس سے مل کے فیصلہ کریں۔ وہ کہتی ہیں میرے دل نے کہا نہ جاؤ، پھر کہتی پھر میرے دل نے کہا چل۔ حلیمہ کیسی بات کرتی ہے، وہ تو بچپن میں کریم تھے، وہ اب بھی کریم ہی ہوں۔ کہتی میں جب گئی نا تو پھر میرے بیٹے نے مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے حضور۔ وہی عبداللہ بن زید صحابی انصاری کہتے ہیں میں مکے گیا تھا، ایک آدمی اپنی ماں کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہے تھے، 3 لڑکے باری باری سے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہماری یہ بیوہ ماں ہے، کسی کام کی نہیں رہی، پیسے لیں گے، پیسے بنائیں گے اور ختم کریں گے۔ کہتے ہیں وہ بھی میں نے دور دیکھا، پھر مکے نے وہ بھی دور دیکھا کہ حلیمہ آئیں، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، میرے نبی نے اپنی اس ماں کو دیکھا جس نے دودھ پلایا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حلیمہ آگے بڑھیں، حضور نے کہا یہاں بیٹھیں، یہاں بیٹھیں، اور حضور نیچے بیٹھے۔ کیا کوئی اتنا بھی بڑا ٹریٹمنٹ والا ہے؟ کسی کو دیا اللہ نے اتنا بڑا ٹریٹمنٹ کہ حضور کو اللہ نے معراج کرائی، اپنا دیدار کرایا۔ حضور سے زیادہ خاص کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، تمہاری تو حیثیت کوئی نہیں۔ تم اگر یہ کہو گے وہ یوسف علیہ السلام کی طرح، ہم نہیں مانیں گے۔ تم کہو گے اسحاق، ہم نہیں مانیں گے۔ تم کہو گے یعقوب علیہ السلام، نہیں مانیں گے۔ تم کہو گے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے کہا نہیں مانیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،